بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بھائیو بزرگوں، میں کہاں کہیں دور باہر اندر گزر محترم معزز بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دو طرح کی زندگی دی ہے. ایک عارضی زندگی ہے اور ایک دائمی زندگی. بدن کی زندگی عارضی زندگی. بدن کی عمر متعین ہے، روح کی عمر متعین نہیں ہے. بدن کے 4 منازل ہیں. عالم ارواح سے لے کر روح نکلی، وہاں سے سیدھے عالم دنیا کو آتی ہے. عالم دنیا میں آنے کے بعد روح کی سواری بدن ہے، تو وہ بدن موت تک روح کی سواری بن کر رہتی ہے. پھر اس کے بعد روح منتقل ہو جاتی ہے عالم برزخ میں، پھر وہاں سے منتقل ہوتی ہے عالم آخرت میں. روح کو موت نہیں ہے، بدن کو موت. صرف بدن ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک بدن ایک سواری ہے روح کی. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں جب سے روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آخری دم تک بھی روح اصل اور بنیادی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر بدن کی قوت کے لیے ہم مقویات کھاتے ہیں، بدن کے باحیات رہنے کے لیے ناشتہ اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے. پیاس لگی تو پانی پیتے ہیں، بھوک لگی تو کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح روح کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزوں سے بنائے. پہلی چیز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں روح کی غذا اعمال ہے. جیسے اب جو دنیا میں زندگی گزار کر آخرت میں پہنچ جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد اس کا غذا بدل جاتا ہے. اب ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کی ضرورت بدل گئی. ان کی ضرورت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ان کی ضرورت اس وقت نیکیاں ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتقال ہونے کے بعد 4 عمل کیا کرو. آپ نے کہا اپنے مرحومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو. جس طرح ہم لوگ کوئی ہاسپٹل میں رہتے ہیں تو ہم توشہ بھیجتے ہیں، ناشتے کا خیال کیے، دوپہر کا خیال کیے، شام کا خیال کیے. جیسے کوئی اعتکاف میں رہتا ہے تو سحری کا خیال کیے، افطاری کا خیال کیے. اگر کوئی کام کو جاتا ہے تو دوپہر کی ٹفن باندھ کر بھیجتے ہیں. لیکن اس وقت ان ٹفنوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کا توشہ بھیجا کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، توشہ بھیجا کرو. 70,000 مرتبہ
ایک ایک جتنے بھی متعلقین ہیں ایک نصاب ختم کریں اور بخشش کریں، یہی ان کے لیے توشہ ہے۔ دوسرا توشہ کیا؟ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کسی کا انتقال ہو جائے ان کے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کرو۔ کوئی بھی غلطی جان کر انجانے میں ہوئی ہوگی، بول سے ہوئی ہوگی، چال سے ہوئی ہوگی، کردار سے ہوئی ہوگی، افعال سے ہوئی ہوگی، اقوال سے ہوئی ہوگی، ان تمام سے معافی مانگو۔ کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ جو کچھ غلطی مرحوم سے جان کر انجانے میں ہو گئی ہم سب ان کے طرف سے استغفار کرتے ہیں، تو ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں اور پڑھ کر ان کی نیت کریں، ان سے جو غلطی ہو گئی چوک ہو گئی اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ یہ دو۔ تیسری چیز کیا فرمائی؟ تبارک پڑھ کر بخشا کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے سے قبر کے اندر آرام ملتا ہے، عافیت کے فیصلے ہوتے ہیں، راحت کے فیصلے ہوتے ہیں، سکون کے فیصلے ہوتے ہیں، عذابات دور کیے جاتے ہیں، اس لیے کہا تبارک کا اہتمام۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یاسین شریف کا اہتمام۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ انتقال ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا تعلق کٹ جاتا ہے، تین چیزیں اس کا تعلق باقی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ولد صالح یدعو لہ، اللہ نے ان کی جو اولاد عطا فرمائی۔ دو طرح کے اولاد ہوتے ہیں، ایک ہے جسمانی اولاد، ایک ہے روحانی اولاد۔ جیسے جسمانی اولاد تو ان کے بچے ہیں، ان کے بچے جب تک دعا کریں گے استغفار کریں گے، ماں باپ کے حق میں جتنے بھی وہ لوگ نیک اعمال کرتے رہیں گے اس کا پورا ثواب پہنچا رہے گا۔ بچے دعا کریں ہاتھ اٹھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم فرمایا۔ علماء فرماتی یہ دعا ایسی جامع دعا ہے، زندے رہیں گے تبھی بھی دعا ہے، اگر انتقال ہو گئے تب بھی دعا ہے، یا ایک انتقال ہو گئے اور ایک ہے تو ان دونوں کے لیے یہ دعا ہے۔ تو جو قبر میں چلے گئے ان کے لیے بھی رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے قبر کو ایسا بنا دے، ان کی قبر کو جیسے انہوں نے ہمارے لیے اپنا گود بنا دیا تھا۔ جیسے ہم بچپن میں چھوٹے سے تھے تو اس وقت میں گرمی ہوتی، سردی ہوتی، بھوک لگتی تو اس وقت وہ اٹھا کر اپنے گود میں لٹا لیا کرتے تھے، تو اور لٹا کر ہماری ضرورت پوری کرتے تھے۔ سردی ہوتی ہے تو سردی کو اپنے گود کو گرم کر لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں سرد نہ لگے، گرمی ہوتی تھی تو اپنے گود میں سرد کر لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے، بھوک لگتی تھی تو گود میں لٹا کر ہمیں کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ سب احسانات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ سے ہم جب کہیں گے یا اللہ ان پر ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم کیا، علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قبر کو گود بنا دے گا، گہوارہ بنا دے گا، اور اللہ رب العزت سکون کا مرکز بنا دے گا، مسکن بنا دے گا۔ پھر جنت کی کھڑکی ان بچوں کی دعاؤں سے کھول دی جائے گی اور وہاں سے نعمتیں، رحمتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کی تمام خوشبوئیں قبر میں نصیب ہوتی رہیں گی جب بندہ یہ دعا کرتا ہے۔ اگر زندے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا، طاقت دے گا، ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور ہر طرح کے خیر اللہ ان کے ساتھ مقدر کرے گا۔ تو یہ جامع دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم اس دعا کو لازم کر لیں، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور پانچویں چیز علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس نیک صالح اولاد کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ان کی نصیحتوں کو یاد کر کے اپنی زندگی پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی پہنچے، کہنے لگے حضور میں نے اپنے والد کی جیسی فرما برداری کرنی چاہیے نہیں کر سکا، اب میں اپنے والد کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ آپ کے والد کے جتنے دوست ہیں، متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرو، جن جن سے تمہارے والد کا تعلق تھا ان سے تمہارا تعلق جوڑو، جن جن سے تمہارے والد کا احسان تھا
ان پر تم بھی احسان کرو. جن جن خدمات تمہارے والد انجام دیتے تھے وہ خدمات تم بھی انجام دینے لگو. جب تم صحیح وارث بن جاؤ گے اللہ جل شانہ تمہاری نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دے گا. تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل سپوت کون ہے, اصل وارث کون ہے؟ الولد سر لابیہ, باپ جو کچھ کیا کرتے تھے وہ سب کے سب اولاد بھی کریں. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں ان کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے, اپنا سرپرست سمجھے اور ان سے خیر خواہی کا معاملہ کرے. جن جن پر احسانات, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے تمام سہیلیوں کے پاس ہر سال ہدیہ بھیجا کرتے تھے. حالانکہ آپ جس وقت ان کے والدہ کا انتقال ہوا سرکار کی عمر 6 سال کی تھی, لیکن حضور کو پتہ ہے کون ان کی سہیلیاں تھیں, کون ان کے ملنے جلنے والے تھے, کون ان کے محسنات تھیں. ان تمام کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت اس بات کی طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا وہ سب کے سب والد کی برکت سے عطا ہوا ہے. ہمیشہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کمال ہے, ہمارا کمال ہے, ہمارا کمال ہے. جس وقت خاندان کا بڑا کوئی جاتا ہے تو خاندان کی برکتیں بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر ان برکات کو کم ہونے سے بچنا اور بچانا چاہتے ہو تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تمام خیر خیریتیں کیا کرو جو کچھ تمہارے مرحوم کیا کرتے تھے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خاندان تھا اور اس کے ایک بزرگ رہا کرتے تھے. بیچارے وہ بزرگ کچھ نہیں کرتے تھے, فیکٹری چلانے والے کوئی اور, مزدوری تقسیم کرنے والے کوئی اور, آرڈر لینے والے کوئی اور, آرڈر لے کر ان کے آرڈر کو پورا کرنے والے کوئی اور. لیکن یہ بیچارے جو کمپنی کے اصل بانی اور اونر تھے وہ بکریاں چراتے تھے. اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کمپنی ہم چلا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ کمپنی کا پورا کرتا دھرتا ہم ہیں. آخر میں کیا ہوا, وہ اللہ کے بندے کا انتقال ہو گیا. جو ہی انتقال ہوا پھر دھیرے 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 آرڈر آنا بھی بند ہو گئے. آرڈر آنا بند ہو گئے تو ملازموں کو نکالنا پڑے گا, ملازمین کو نکالنا پڑا. جب ملازمین کو نکال دیا تو پھر مشینیں کہاں سے چلیں گی, مشینیں بیچنی پڑی. پھر جب مشین بک گئی تو پھر کمپنی رکھ کر کیا کریں گے. تو کمپنی کو اتنی سستی قیمت پر فروخت کیا گیا جیسے کوئی اسکریپ کا مال فروخت کیا جاتا ہے. زمین بھی اسکریپ کی زمین کی قیمت پر فروخت کر دیا گیا. تو تب پتہ چلا کمال ہم میں نہیں تھا, کمال ان میں تھا. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک بیکار بچہ پڑا ہوا ہے, میرا بھائی یہ کماتا بھی نہیں, ہمیشہ سوتے رہتا ہے, کھاتے رہتا ہے, اس کو میں گھر سے نکالنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم, وہ ضعیف آدمی تمہارے گھر میں ہے اسی لیے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے. اگر وہ ضعیف نکل گیا تو تمہارا رزق کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. تو اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے. گھر کے بڑے جس وقت جاتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی ہم لوگ لیے ہوئے رہتے ہیں. تو ان کے دعاؤں کے جن جن مقاصد پر, جن جن خدمات کی وجہ سے ہم لوگوں کو دعائیں ملی وہ کام کرتے رہیں. اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں نصیحتیں فرمائی وہ نصیحتوں کو ہم اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیں. اور پھر وہ جتنا خیر کا کام کرتے تھے وہ خیر کا کام ہم سے نہ چھوٹے اور ہم بھی وہ خیر کا کام کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہماری عزت بھی باقی رہے گی, ہمارا اتحاد باقی رہے گا, ہماری محبت باقی رہے گی, ہمارا مال باقی رہے گا, ہماری جائیداد باقی رہے گی, اور یہاں تک کہ ہمارا خاندان باقی رہے گا. ورنہ کتنے ایسے خاندان ہیں جو کیسے ایسے ایسے ہو گئے اور ایسے ایسے ویسے ویسے بن گئے. اس لیے علماء کہتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ والوں کے وفات کے بعد, نیک برگزیدہ بندے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں خیر بھی ہم سے رخصت نہ ہو جائے. تو اس لیے ماشاءاللہ حاجی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے, بہت ہی زیادہ ہمت والے اور بہت سادگی. میں تو اکثر یوں کہا کرتا ہوں کہ بھئی عام طور پر صدر بولے تو ایک متکبر انسان ہوتا ہے, اس کے اندر تکبر ہوتا ہے, انانیت ہوتی ہے, تواضع نہیں ہوتی, تمیز نہیں ہوتی, علماء کی قدر نہیں ہوتی. اور وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ علماء ان کے پاس آئیں, لیکن خود علماء کے پاس نہیں جاتے.
لیکن ماشاءاللہ صدر صاحب کے بہت ساری خوبیاں، علماء سے محبت، تعلق، رشتہ اور نیک کاموں میں آگے بڑھنا، خود ہمت افزائی کرنا، مسجد کے اندر خیر کا کام وجود میں آنے کے لیے ہر طرح کا دروازہ کھلے رکھنا، ہر طرح کے خیر میں حصے دار بننا اور تمام لوگوں میں عافیت کے ساتھ فیصلہ کرنے میں ساتھ دینا، یہ تمام خیر کی باتیں ہم اپنے اولاد میں بھی تقسیم ہو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیں، اور جو کچھ نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو اپنے دامن میں باندھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے امانت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ انتقال کے بعد مرحوم کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ سب امانت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مرحوم کی چیزوں کو استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر مرحوم نے 4 گلاس چھوڑ کر انتقال ہوئے، 4 گلاس، تو وہ گلاس میں کیا ان کے انتقال کے بعد پانی پی سکتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں پانی بھی نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ اس لیے کہ بھئی وہ وراثت کا ہے، جس کی وراثت ہے پہلے وراثت میں تقسیم کرو، تقسیم ہونے کے بعد اب آپ یوں کہیے کہ بھئی یہ چیز آپ کی ہے اور آپ کی چیز سے ہم پانی پی سکتے ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر صاحب کا انتقال ہوا، شریف صاحب کا، تو جب انتقال ہوا تو مولانا کے خسر کی تعزیت کے لیے حضرت جی پہنچے، تعزیتی بات کے بعد انہوں نے چائے پیش کیا، تو حضرت نے پوچھا کیا ابھی وراثت تقسیم ہو گئی؟ فرمایا حضرت وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ فرمایا جس گھر میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس گھر میں کھانا کھانا بھی منع ہے، جانا بھی منع ہے، رہنا بھی منع ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا جاؤ، جا کر یلنیر لے کر حضرت دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضرت یہ میرے پیسوں کا ہے، آپ اسے نوش فرمائیے۔ تب جا کر حضرت نے اس کو نوش فرمایا۔ تو حضرت یہ فرمانے لگے وراثت ہم لوگوں کے یہاں بڑی غفلت ہوتی ہے، انتقال ہو کر زمانہ ہو گیا، وراثت کوئی اور استعمال کر رہا ہے، وراثت میں کوئی اور قبضہ کیا ہوا ہے، وراثت میں تقسیم ہی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی غفلت یہ ناجائز غفلت ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو گناہ نہیں سمجھے بغیر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس پر بھی خیال رکھیں کہ بھی کوئی چیز ہم ایسی چیز چھوڑ دیے ہوں تو ایسے موقع پر بڑے شریعت کے مطابق چلیں گے، ہمیشہ عزت اور عافیت کے ساتھ رہیں گے، منمانی اور نفسانیت کے مطابق چلیں گے، بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ حاجی صاحب کی بہت خوبیاں، وہ تمام خوبیاں ان کے والدہ کے وصال کے وقت بھی ماشاءاللہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت ساری بات چیت ہوئی، اور ہمیشہ جب بھی ہم لوگ کوئی درخواست کرتے کبھی بھی ان درخواست کو رد کیے بغیر فوراً الحمدللہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں ماشاءاللہ محلے والے اور خاندان والے اور علاقے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اس وقت ان کے فراق پر بہت ہی زیادہ، ایک چیز آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں، بہت سارے لوگ انتقال ہوتے ہیں، انتقال ہوتے وقت ان کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں اتنا ایصال ثواب کے لیے اسباب بنا کر انتقال ہوتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کرے بغیر مسجد ان کے ایصال ثواب میں رہ جاتی ہے، اور ان کی نصیحتیں ایصال ثواب میں رہ جاتی ہیں، ان کے اولاد ایصال ثواب میں رہ جاتے ہیں، ان کے خدمات ایصال ثواب میں رہ جاتے ہیں، ان کے جو کچھ بھی زندگی میں انہوں نے نیک کام انجام دیا وہ ایصال ثواب میں ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیت کرے یا نہ کرے، جب بھی کوئی بندہ مسجد کے اندر آئے گا، جب دہلیز پر سے داخل ہوگا ایصال ثواب ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کو صدقہ جاریہ بنایا، لیکن ہم اولاد ہونے کی وجہ سے تمام اولاد پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم والد کے نام سے کوئی نہ کوئی ایصال ثواب ہم اپنے طرف سے کریں۔ علماء فرماتے ہیں جب ہم لوگ ایصال ثواب کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔ یہ ایک عجیب رشتہ ہے ماں باپ کا، ماں باپ کے ساتھ ہمارا جیسا برتاؤ ہوگا ہماری اولاد کا ہمارے ساتھ اسی طرح برتاؤ ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے ماں باپ سے زور سے بات کرے، ہمارا بچہ بھی ہمارے سے زور سے بات کرتا،
ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں تو ہمارے بچے ہماری قدر کریں گے، ہم ماں باپ کی عزت کریں تو ہمارے بچے ہماری عزت کریں گے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی بات مانی تو ہمارے بچے ہماری بات ضرور مانیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم فرما بردار ہوں اور ہمارے بچے نافرمان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبت اور یہ رشتہ عجیب و غریب رشتہ بنایا، تو اس کے لیے آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے نیک باپ کے اولاد ہیں، نیک باپ کے بھائی ہیں، نیک باپ کے داماد ہیں، اور نیک خسر کے داماد ہونے کے اعتبار سے ہر ایک پر الگ الگ ذمہ داری بنتی ہے، سب کے سب اپنے اعتبار سے۔ علماء فرماتے ہیں جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں باقاعدہ وہ جا کر کہتے ہیں آپ کے بیٹے کے طرف سے یہ ہدیہ آیا ہوا ہے، آپ کے بیٹی کے طرف سے یہ ہدیہ آیا ہوا ہے، آپ کے بیگم کے طرف سے یہ ہدیہ آیا ہوا ہے، آپ کے بھانجے کے طرف سے یہ ہدیہ آیا ہوا ہے۔ جب ہدیہ لے جا کر فرشتے پیش کریں گے باقاعدہ نام لے کر پیش کریں گے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، تب جا کر ماشاءاللہ وہ قبول کرتے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مرحومین کے لیے 3 چیزوں میں ولد صالح اور صدقۃ جاریۃ اور علم ينتفع به، یہ تینوں چیزیں حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں چھوڑ کر گئے ہیں، تو ہم لوگ سب انشاءاللہ ان کے حق میں دعا بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے۔ جو کچھ ہم نے قرآن پڑھا نیت کریں وہ سب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کو اس کا ثواب پہنچا کر خصوصاً حاجی صاحب کو بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ نیت جب بھی ہم کریں گے بڑی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکیوں کو تقسیم نہیں کرے گا، نیکیوں کو اللہ بانٹے گا نہیں۔ جتنی آپ نے پڑھی ہے وہ پوری نیت کے اعتبار سے اللہ ثواب پورے مرحومین کو دے گا، اللہ کے یہاں تقسیم کرنے کا نہیں۔ 100 نیکی، مثال طور پہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے یا اللہ تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص حاجی صاحب کو پہنچا بول کر کوئی نیت کر لیا، تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ سب کو اللہ برابر ثواب دے گا، تقسیم نہیں کرے گا، اور نیت کرنے والے کو جتنے مرحومین کی اس نے نیت کی وہ پورا ثواب نیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا بھی یہ قرآن پڑھ کو 1000 آدمی کو بخشے تو 1000 میں ڈیوائڈ ہو جاتا نا، وہ دنیا کے چیزیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں 100، آخرت میں چیزیں برابر ملتے ہیں، نیکیاں برابر ملتے ہیں۔ تو اس لیے ہم صدر صاحب کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے تمام خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، تواضع کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام نصیحتوں کو قبول فرمائے۔ جتنی ان کی موجودگی میں اللہ نے محلے میں بہت بڑے فتنے کو روک کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد اور ان کے دوست و احباب کے ذریعے سے اسی طرح کی خدمت اللہ ان سے بھی لے لے، اللہ ان کا نعم البدل سب کو عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے سب نیتیں کریں۔ مستورات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی عمل میں لگے، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کرے بغیر، بیکار باتیں کرنے سے کیا بھی فائدہ نہیں، بات تذکرہ کرنے سے اور بھی غم بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان ترتیب کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کسی کو یاد ستائے، پریشان کرے، اور واقعتاً ہوتا بھی ہے کبھی دنیا سے کوئی محسن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بہت بڑا درد ہوتا ہے، بہت بڑا غم ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خصوصی ایسی رحمت نازل کرے گا جس کے ذریعے سے کہ ہمت، حوصلہ، طاقت انسان کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ اس کے ذریعے سے ایک آگے کا کام راستہ کر اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کر لیں۔